السلام علیکم۔ ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا کے صوبہ اونٹاریو کے شہر لنڈن، اس میں گزشتہ دنوں 4 افراد ایک ہی فیملی کے ایک ہیٹ مونگر نے اپنے ٹرک تلے کچل کر ہلاک کر دیے۔ آپ انہیں شہید کہہ لیجئے یا ہلاک شدگان کہہ لیجئے۔ ان کی نماز جنازہ ہوئی، پولیس نے وہاں پر ان کے لیے گارڈ آف آنر بھی دیا اور تمام شہروں میں اس کے لیے سوگ کی فضا طاری تھی۔ یہ خاص طور پر مسلم کمیونٹی میں ہی نہیں تھا بلکہ دیگر تمام کمیونٹی نے اس بارے میں جو ہے وہ مسلمان کمیونٹی سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اب ہم یہاں یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہیٹ کرائمز کب تک ہوتے رہیں گے؟ نیوزی لینڈ میں ہوا، وہاں کی وزیر اعظم نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا اور اس پر قابو پایا۔ یہاں پر یہ ہوا کینیڈا میں کہ اس سے پہلے بھی جب کیوبک میں 2017 غالباً کا وقت تھا، جب وہاں کی ایک مسجد پر اسی طرح سے اٹیک ہوا اور وہاں نمازیوں کو شہید کیا گیا، اور وہاں کی مقامی کمیونٹی نے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور مسجد کے باہر پھول بھی رکھے اور بہت کچھ ہوا۔ کینیڈا میں تمام کمیونٹیز آپس میں بڑی اچھی طرح سے جڑی ہوئی ہیں اور بہت نائس اور پیارے لوگ ہیں، جو تمام کمیونٹیز کے ساتھ پیار کرتے ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور قانون پسند ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، لیکن مسلم کمیونٹی کے خلاف گروئنگ جو نفرت ہے وہ کون پھیلا رہا ہے، اس کا سراغ لگایا جانا چاہیے۔ ابھی جو ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ہیں، انہوں نے اقرار کیا کہ یہ ہیٹ ایگزسٹ کرتی ہے اور کینیڈا میں اسلامی فوبیا بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا اس کو بھگتنے کے لیے صرف مسلم کمیونٹی ہی رہ جائے گی؟ اب میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 2015 میں منتخب ہونے والی پارلیمنٹ کی رکن اقرا خالد نے ایک بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلامو فوبیا کے اوپر بل موشن 103 کینیڈین پارلیمنٹ میں پیش کیا، جو اسلامو فوبیا کے بارے میں تھا، اور وہ ایک نان بائنڈنگ بل تھا کہ جس کو اگر پاس ہو بھی دیا جائے تو وہ ایک بے ضرر سا بل تھا، لیکن اس کو یاد دلانا ضروری تھا قوم کو کہ یہ اسلامو فوبیا یہاں پر ایک حقیقت ہے۔ اقرا خالد نے جب یہ موشن پیش کیا تو اس وقت میں داد دینا چاہوں گا اقرا خالد کی کہ وہ تنہا وہ ایک اکیلی لڑکی ان تمام ہیٹ مونگرز کے ساتھ لڑ گئی تھی، اور کینیڈین پارلیمنٹ میں جس وقت اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو یہ کنزرویٹیوز جو ہیں ان کے 99 اراکین پارلیمنٹ نے اس موشن کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ اب ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ 99 لوگ کون تھے جو اس وقت اسلامو فوبیا کے خلاف ووٹ دے رہے تھے۔ کیا وہ بھی ان ہیٹ کرائم کا جو ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے حامی ہیں یا ان کے سرپرست ہیں، یا یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اسلامو فوبیا کو ایک حقیقت نہیں سمجھتے تھے، جبکہ لبرل لیڈر اور کینیڈا کے پرائم منسٹر اس وقت اس کو حقیقت تسلیم کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کینیڈین ہسٹری میں جو کیوبک کی مسجد پر حملہ ہوا اس کو مارک کرتے ہوئے تقریباً تمام شہروں میں اسلامو فوبیا کے بارے میں ایک یادگار جو ہے وہ دن رکھا گیا، غالباً جنوری میں۔ لیکن اب یہ جو اس وقت اونٹاریو میں کنزرویٹیو گورنمنٹ ہے، ڈگ فورڈ صاحب اس کے لیڈر ہیں، اور ان کے جو ڈپٹی ہاؤس لیڈر ہیں یہ مسٹر لاچے، یہ مسٹر لاچے وہی ہیں کہ جو منہ میٹھی لاچی آپ ان کو کہہ لیجئے کہ یہ وہ ہیں کہ جس وقت اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اسالٹ کیا ابھی حال ہی میں، تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت تمام شہروں میں صوبوں میں اسلامو فوبیا کے بارے میں جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا، لیکن ان کے اس وقت کے موجودہ لیڈر نے تو یہ اقرار کیا کہ اسلامو فوبیا ہے، لیکن انہوں نے اس دن کو منانا جو ہے اس کی لاچے صاحب نے بڑی سرگرمی سے مخالفت کی اور اس دن کو ابھی تک نہیں منایا گیا، جس کے اوپر پارلیمنٹیرین ہماری ایم پی اقرا خالد نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ اونٹاریو کیوں نہیں۔ یہ مسیساگا ایرن مل سے منتخب ہوئیں، یہاں مسلم اکثریت ہے، لیکن میں اب آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صرف اقرا خالد ہی کیوں،
یہ تمام 18-20 جو ہمارے 1.5-2 درجن اراکین پارلیمنٹ ہیں کہ جو یہاں سے ہمارے ووٹ لے کر کامیاب ہوتے ہیں، اور ووٹ مانگنے جب آپ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اسی تواڈے بندے ہیں، ہم ساؤتھ ایشین ہیں۔ جب ساؤتھ ایشین آپ کہلاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک مخصوص کمیونٹی کی نمائندگی ہی کیوں کرتے ہیں؟ جن سے آپ ووٹ مانگتے آتے ہیں ان کے جذبات کی آپ کو قدر کیوں نہیں ہے؟ اس وقت آپ کے ساتھ وہ جڑ کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اس وقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب یا کبھی نہیں، اگر اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بل باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، چاہے وہ اقرا خالد ہوں یا کوئی دوسرے رکن پارلیمنٹ ہوں جو اس دلیری کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے تو رکن پارلیمنٹ ایسے بھی ہیں جو رمضان کے روزے رکھ کر مسلم کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو 99 وہاں پر بیٹھے ہوئے جو اسلاموفوبیا کے ایک نان بائنڈنگ سے معصوم سے بل کے اوپر بھی مخالفت کر رہے تھے، اس وقت وہی لوگ ہیں کہ جو اس وقت ایک اور ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے کہ جس میں وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہا ہے۔ آر سی ایم پی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ اس کو اریسٹ کر لے یا اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو قرار واقعی سزا دلائے، لیکن اس کے لیے جیسے یہ جیوز کے بارے میں ہے کہ آپ کوئی ان کے خلاف بات کریں تو وہ فوراً اینٹی سیمیٹزم کی بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی حال جو ہے یہ اظہار رائے کی آزادی کو آپ اسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کمیونٹی کی، کسی مذہب کی دل آزاری نہ کریں اور ان کے خلاف نفرت نہ پھیلائیں۔ یہ ہیٹ کرائم تو ہے، لیکن اسلاموفوبیا کے بارے میں ایک بل لازمی طور پر پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور تمام کمیونٹیز کو ٹھوک کر اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور اگر جو لوگ اس کی حمایت نہیں کرتے تو آئندہ سے ان کا راستہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے بند کریں۔ سب لوگ متحد ہو کر اقرا خالد جیسی جو ہماری دلیر پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، ان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کریں، اور یہ بل اس وقت ہماری پارلیمنٹ میں آ جانا چاہیے جو اسلاموفوبیا کے خلاف ہو، اور بالکل اسی طرح سے ان میں قرار واقعی سزائیں دی جائیں، اس کی تجویز رکھی جائے کہ جس طرح سے اینٹی سیمیٹزم کی سزائیں ہیں اسی طرح سے اسلاموفوبیا کے بارے میں بھی سزائیں ہونی چاہیے۔ ورنہ یہ جو ہم اپنی ساؤتھ کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہ 1.5-2 درجن لوگ بیٹھے ہوئے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو آج تک اسلاموفوبیا کے بارے میں کوئی قانون لانے کے بارے میں بات نہیں کی، جبکہ اگر ان کی دستار کے بارے میں بات ہوتی ہے تو مسلم کمیونٹی ان کی بھرپور حمایت کرتی ہے کہ ان کی دستار کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اگر کوئی شخص نفرت کا شکار ہوتا ہے تو مسلم کمیونٹی بھی ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام ساؤتھ ایشین کمیونٹیز ڈٹ کر ایک جگہ پر متحد ہو کر اس بارے میں جد و جہد کریں کہ ہیٹ کرائم، اسلاموفوبیا یا سکھ فوبیا، یہ کسی قسم کے بھی جو فوبیاز ہوں ان کا کلا کما اس کے جیسے خوبصورت ملک سے کر دیا جائے، اور آئندہ کسی ایسے ہیٹ مونگر کو اجازت نہ ہو یا کسی کی اتنی جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح سے کرے کہ وہ کسی جگہ پر حملہ کر دے۔ اب جہاں آخری خبریں آنے تک جو ملزم گرفتار ہوا ہے جس نے ٹرک کے نیچے کچل کر ان افراد کو شہید کیا، ایک پوری فیملی کو تباہ کر دیا، کورٹ کے ڈاکومنٹس کے مطابق اس کے اوپر تو پبلیکیشن بین لگ چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ خبر آ چکی ہے کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ میں 2-3 مہینے سے انزائٹی کی دوائیں لے رہا ہوں۔ تو صاحب یہ تو اس طرح سے لگتا ہے کہ 2-3 مہینے پہلے آپ انزائٹی کی دوائیں لینا شروع کر دیں، اینگر کنٹرول یا اینگر مینجمنٹ کی دوائیں لینا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ جو چاہیں کر گزریں، اور اس کے بعد پھر آپ عدالت میں خود کو معصوم یا بیمار یا ذہنی مریض ظاہر کر کے تو قانون کے شکنجے سے بچ نکلیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ اب بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم کمیونٹی کو چاہیے کہ اس کے بارے میں اٹارنی جنرل کی بھرپور معاونت کریں، اچھے سے اچھا وکیل کریں، اس کے لیے اگر چندہ کرنے کی بھی ضرورت پیش آئے تو ہم بھی ہر طرح سے حاضر ہیں، اور چندہ اکٹھا کر کے کوئی قابل وکیل کیے جائیں کہ جو اس مردود کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس وقت پارلیمنٹ میں اسلاموفوبیا کا بل لانے کے لیے جتنی بھی جو بھی پارلیمنٹیرین کوشش کرے اس کی بھرپور حمایت کی جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں اس فیملی سے بھرپور جو ہماری جانب سے ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو نہ صرف ان کی مغفرت فرمائے بلکہ انہیں جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند کرے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. بڑے افسوس کے ساتھ آج میں اتنی سی بات ہی کر سکا ہوں. آئندہ اس بارے میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. طارق نسیم کو اجازت دیجیے. ہمارا آپ کا اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کینیڈا زندہ باد.